إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جمعہ کے خطبے میں ہمیشہ یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہم موقعوں سے یہ الفاظ ہمیشہ دہراتے تھے۔ شادی کا خطبہ، جمعہ کا خطبہ، یا کہ کوئی ایسے ہی جنگ وغیرہ کے حالات میں اہم موقع ہوتے تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ بیان فرماتے تھے، جو ہے ان الحمد للہ، اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ سب سے بہترین بات، سب سے بہترین گائیڈنس، سب سے بہترین آئیڈیالوجی، سب سے بہترین فکر، جو بات جو ہو سکتی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی کتاب تو سب سے بہترین چیز پڑھنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی اور پریکٹیکل عمل کرنے کی سب سے بہترین پریکٹس اور گائیڈنس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس ہے۔ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، دوسرے مذہبوں میں کتابیں آئی، دوسرے مذہبوں میں لوگ اپنے اپنے علماء کو، بزرگوں کو کچھ نہ کچھ عہدہ، پوزیشن دیتے ہیں، ان کی باتیں مان لیتے ہیں، لیکن اسلام میں صرف ایک ہی ذات ہے جو اللہ کی حفاظت میں زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے گئے، وہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل زندگی گزارے اللہ کی نگرانی میں، اللہ کی حفاظت میں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے رول ماڈل ہیں، تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب کے لیے ایک رول ماڈل ہے، نمونہ ہے۔ اسی لیے اس خطبے میں ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے، قرآن میں بھی وہ آیتیں ہیں، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ رسول کی بات ماننے والا، رسول اللہ کے طریقے پہ چلنے والا، پیارے نبی کے طریقے کو اپنانے والا فوزا عظیما، بہت کامیابی میں مبتلا ہوتا ہے، بہت کامیابی اس کو ملتی ہے، بہت سکسیس اس کو ملتی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اس کو سکسیس ملتی۔ ایسا نہیں کہ صرف آخرت میں، نہیں، دنیا میں وہ امانت دار ہوتا، وہ سچا ہوتا، وہ وعدے کا پابند ہوتا، وہ لوگوں کو بزنس میں دھوکہ نہیں دیتا، معاملات میں دھوکہ نہیں دیتا، لوگ آنکھ بند کر کے اس کے اوپر بھروسہ کرتے، پیسے ایڈوانس میں لا کے دے کے جاتے، لوگوں کو پیسے لینے کے لیے پیچھے پڑنا پڑتا، لیکن لوگ نہیں، کوئی بات نہیں، تم ایڈوانس میں رکھ لو لیکن تم ہی مجھے سپلائی کرو۔ اتنا یقین، اتنا بھروسہ، یہ پوزیشن، یہ اسٹیٹس نبی کی سنت پہ عمل کرنے سے مل جاتی۔ بہرحال وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ بڑی کامیابی ہے۔ ہمارے دماغوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم لوگ یہ سمجھتے کہ ہم دین پہ عمل کرنے سے جنت ملتی، ہم بھول گئے دنیا میں بھی کامیابی ہوتی۔ تَمْلِكُ الْعَرَبَ وَالْعَجَمَ، نبی نے فرمایا عرب کے اپنے صحابہ کو کہ تم مسلمان ہو جاؤ، میری اتباع کرو، تم لوگ عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے، اور ہو گیا، عرب اور عجم کے مالک بنے وہ لوگ۔ کیوں؟ سنت پہ عمل کرتے تھے، دین پہ عمل کرتے تھے، لوگ ان کو دیکھ کے سمجھ جاتے کہ شریف اخلاق،
امانت دار، یہی لوگ ہوتے. تو یہ مسلمانوں کا کیریکٹر تھا. تو آج مجھے جو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. بہترین نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، معاملات میں. علماء یہ بات کہتے ہیں اور یہ بات حقیقت ہے، ہم کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے. جو میاں بیوی، باپ بیٹا، جو آدمی، جو عورت، جو بچہ، جو تاجر، جو بزنس مین جتنا اللہ کے رسول کے طریقے پہ، سنت پہ عمل کرے گا اتنا ضرور وہ کامیاب رہے گا، اور جتنا اللہ رسول اللہ کی سنتوں سے، طریقے سے دور رہے گا اتنا اس کو ناکامی ہوگی، اتنا اس کو ناکامی ہوگی. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقتیں ہیں. تو اسی لیے اللہ رسول کا طریقہ، اللہ کے رسول کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کریں گے تو جھگڑے ختم، اختلافات ختم. چونکہ اختلافات اور جھگڑے کب ہوتے ہیں؟ جب لوگوں کے درمیان میں شیطانیت، دنیا داری، خود غرضی آتی تو جھگڑے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا کہ آپ کے اختلافات ہو جائیں تو اللہ کے رسول کے طریقے پہ جا کے دیکھو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اللہ رسول کے طریقے پہ جا کے دیکھو، رسول اللہ کے طریقے پہ جو ہے اس کو مان لو، اس میں انصاف ہے، اس میں برکت ہے، اس میں جھگڑے ختم ہیں. آج کورٹ کچہری میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں، آج جو خاندان اور خاندان میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، جو میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، وہ بیٹھ کے سوچو آپ. اللہ کے رسول نے کیا طریقہ بتایا بیوی کے لیے، کیا طریقہ بتایا شوہر کے لیے، کیا حق دیا اللہ تعالیٰ نے بیوی کے، شوہر کے، ساس کے، سسرے کے، اور ان چیزوں کے مسئلے ختم ہیں جھگڑے. ہم لوگ چونکہ اپنے طور سے چیزوں کو مان لیتے ہیں، عمل کرتے ہیں تو جھگڑے ختم نہیں ہوتے. ہمارے پاس، میں ایک مرتبہ بتا رہا تھا، لکھا بھی یہ بات کہ ساس بہو کے دنیا میں ورلڈ وار ختم ہو گئی. فرسٹ ورلڈ وار ختم ہو گئی، سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہو گئی، انڈیا پاکستان کے جنگیں ختم ہو گئی، امریکہ کے دوسروں کے جنگیں، جاپان کی، ویتنام کی ختم ہو گئی. لیکن ایک جنگ ہمیشہ ہمارے پاس زندہ ہے ہندوستان میں عام طور سے، وہ ساس بہو کی جنگ. وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. کیوں ختم ہونے والی نہیں ہے؟ اس لیے کہ دوسروں کی بیٹی کو لے کے آ کر ہم لوگ اپنی بیٹی بنانے کی چکر میں پوری زندگی گزار دیتے. وہ اپنی بیٹی بنتی نہیں ہوتا. اسلام میں ایسا نہیں ہے. ایک بہو بیٹی نہیں بنتی، بہو اپنے شوہر کی بیوی بنتی ہے، اور اتنا ہی اسلام اس کو حق دیتا ہے. تو بہرحال میں آپ کے سامنے جو مثال اس لیے دیا کہ ہم لوگ غیر اسلامی طریقے کو اپنا لیے بیٹی بنانے کے چکر میں. اپنی بیٹی دوسروں کے حوالے، دوسروں کی بیٹی اپنی حوالے. ان وہاں جا کے تکلیف اٹھاتی، ان یہاں آ کے تکلیف اٹھاتی. بھائی یہ مسئلہ نہیں ہے. آپ کی بیٹی آپ کی بیٹی ہے. آپ کی بیٹی پیدا ہوئے جب سے مرنے تک آپ کی بیٹی رہتی ہے، اس کو بیٹی ہی مانو. دوسروں کی بیٹی دوسروں کی بیٹی ہے، تب مسئلے ختم. یہ اسلام ہم کو سکھاتا، یہ دین ہم کو سکھاتا. ہم لوگ اسلام اور دین کو چھوڑ دیے. ایسے ہر جھگڑا ہمارا خاندانوں میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے باپ دادا کے چھوڑے ہوئے بزنس میں، باپ دادا کے چھوڑے ہوئے کاروبار میں، باپ دادا کے چھوڑے ہوئے پراپرٹیز میں، یہی جھگڑے. اس لیے کہ اللہ رسول کا طریقہ اپنایا نہیں گیا، نہ اس کو مانا گیا. تو خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول کے طریقے کو مان لو، مسئلے ختم. آپ دیکھیں گے اس میں نقصان ہے لیکن انصاف ہے. آپ دیکھیں گے تکلیف دہ ہے لیکن اس میں برکت ہے. آپ دیکھیں گے اس میں میرا فائدہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دے گا. خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اس کے بعد دوسرا کیا ہے؟ اپنی طرف سے نئی نئی چیزیں. بھائی دنیا میں جتنے کنکر اتنے شنکر، جتنے دماغ اتنی باتیں. اسی لیے دنیا میں طرح طرح کی قومیں ہیں، طرح طرح کے خدا ہیں، طرح طرح کی عبادتیں ہیں. ہم مسلمان کیوں ہیں؟ ہم مومن کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ رسول کو ماننے والے ہیں. نام تو اللہ رسول کا لیں لیکن طریقے سب دنیا کے، کالوں کے، گوروں کے، مشرق کے، مغرب کے، ایسٹ کے، ویسٹ کے اپنا لیں تو پھر ہمارا اسلام کہاں چلا گیا؟
ہمارا اسلام تبدیل ہونے والا نہیں ہے. تو اسلام میں کوئی چیز بھی نئی نہیں آ سکتی. شر الامور محدثاتها، دین میں اگر کوئی چیز نئی ایجاد کی گئی، نئی انٹروڈیوس کی گئی، تو وہ کیا ہے؟ وہ مردود ہے، وہ چھوڑ دینا بدترین چیز ہے. شر الامور محدثاتها، بدترین چیز ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے. وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین میں کوئی بھی چیز، یہ دین کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. یہ دین کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں تھا اس میں کوئی چیز کم زیادہ کرنے کا. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. اے نبی، تم کو کیوں کوئی چیز حرام کرتے ہو اپنے لیے، اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ حلال کیا اس کو، تم کون ہے جو حرام کرنے والے؟ تو نبی کو بھی اجازت نہیں تھی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، نبی تم کو اللہ کا جو حکم ہے وہ بتاؤ، خلاص تمہاری ذمہ داری اتنی ہی ہے. تو دین اللہ کا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، دین اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے مکمل کیا. تو شر الامور محدثاتها، دین میں کوئی بھی چیز اضافہ کریں گے، دین میں کوئی بھی چیز ایڈ کریں گے، دین میں کوئی چیز بھی نہیں لائیں گے، وہ بدترین چیز ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. شر الامور محدثاتها، اس کو کیا بولتے ہیں؟ نئی چیز جو دین میں لائی جاتی ہے اس کو بدعت بولتے ہیں. کل بدعت ضلالہ، یہ گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور یہ گمراہی، یہ بدعت جہنم میں لے کے جانے والی ہے، جنت میں لے کے جانے والی نہیں ہے. ومن یطع اللہ ورسولہ، اللہ رسول کی اطاعت کرو گے تو پھر کامیابی ہے. تو میرے دوستو، یہ خطبے کے الفاظ ہیں، ہمیشہ یاد رکھو. ہماری شادیاں ہیں، ہمارے کاروبار ہیں، ہماری عبادتیں ہیں، ہماری نمازیں ہیں، کچھ بھی ہے، سنت کا خیال رکھو، اللہ کے رسول کے طریقہ کا خیال رکھو، اس میں برکت ہوگی، اس میں کامیابی ہوگی. تو آج کا جو مہینہ ہے ربیع الاول کا مہینہ، یہاں پہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے متعلق ایک عید منائی جاتی، اس کو میلاد النبی بولتے. اس کا انگلش ٹرانسلیشن کریں گے تو برتھ ڈے آف دا پروفٹ. کیا ہوتا ہے اس کا نام؟ برتھ ڈے آف دا پروفٹ، میلاد بولتے. آپ تو گوگل ٹرانسلیشن میں بھی دیکھ لو جا کے. اب تو یہ لوگ کیا کرتے، انویٹیشن کارڈ فلیئر پورا چھاپتے، اس کے اندر کیا کرتے بولے تو برتھ ڈے آف دا پروفٹ نہیں لکھتے. لوگ سمجھ جاتا، نیو جنریشن سمجھ جاتا برتھ ڈے آف دا پروفٹ کہاں سے آ گئی، مسلمانوں میں تو برتھ ڈے ہوتا نہیں، یہ تو کرسچنوں میں ہوتا. تو کیا کرتے، پورے فلیئر کو جو ہے نا انگلش میں لکھتے. جب پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد النبی آیا تو اس کو انگلش میں عربی میں لکھتے، میلاد النبی گیدرنگ اور جو بھی ہے انویٹیشن. وہ اس کو بھی ٹرانسلیشن کرنا نا، برتھ ڈے آف دا پروفٹ وہ نہیں کرتے، لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد النبی برتھ ڈے یہ لوگ مناتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک رات پوری تقریر بھی کرتے ہیں. اور ہمارے بچے اگر ان کو معلوم نہیں ہے تو متاثر بھی ہو جاتے ہیں، بھائی کیا غلط بات ہے، کیا غلط بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ بات ہو رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بات ہو رہی، مٹھائی تقسیم ہو رہی، نماز پڑھ رہی، مسجد میں جمع ہو رہے، کچھ بھی تو اس میں غلط کیا ہے نا؟ غلط یہ ہے کہ آپ کو وہ چیز کرنے کی اجازت نہیں ہے دین میں جو اللہ کے رسول نہیں کرے. آپ کون ہوتے اس کے اندر چیزیں داخل کرنے کے؟ اللہ اکبر اذان ہوتی 4 مرتبہ بولتے ہم لوگ اذان میں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 5 مرتبہ بولے تو کیا پرابلم ہے؟ اچھا ہی تو ہے. نہیں بول سکتے آپ، اللہ کے رسول 4 مرتبہ بولے، 4 مرتبہ بولنا. اذان نماز 4 رکعت ہے، 1 رکعت پڑھیں گے تو زیادہ کیا ہے؟ نہیں پڑھ سکتے آپ، اللہ کے رسول 4 رکعت پڑھے تھے. تو ایسا دین کے معاملات میں یہ کرے تو کیا ہے، وہ کرے تو کیا ہے، یہ تو اچھا ہی کام ہے، وہ اچھا کام ہے. یہ آپ کون ہوتے اچھا ہے خراب ہے بولنے والے؟ یہاں تو اللہ کے رسول کو بھی اجازت نہیں تھی کچھ اپنے دین میں بولنے کے لیے. تو اسی لیے میلاد النبی کے موقع سے جتنی باتیں کی جاتی ہیں اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی برتھ ڈے منائے تھے کیا؟ سیلیبریشن کرے تھے کیا؟ کہ اللہ کے رسول بولے تھے کیا کہ بھائی میلاد النبی مناؤ میری برتھ ڈے؟ یا ایک اللہ کے رسول کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال تک، ان کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 57 ہجری میں انتقال ہوا، اللہ کے رسول کے 40 سال کے بعد. ام سلمہ کا 58 میں. یہ لوگ اللہ کے رسول کی کبھی برتھ ڈے نہیں منائے.
ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم صحابہ، ان سے زیادہ ہم اللہ کے رسول کو چاہنے والے ہیں، ان سے زیادہ ہم دین کو جاننے والے ہیں، ان سے زیادہ ہم دین کو سمجھنے والے ہیں، ان سے زیادہ دین کے لیے ہم قربانی دینے والے ہیں۔ یہ لوگ اپنے گھر چھوڑ دیے، اپنی جائیداد چھوڑ دیے، اپنے اولاد کو چھوڑ دیے اللہ کے دین کے خاطر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کی تعریف کرا، اور وہ لوگ کبھی سیلیبریشن نہیں کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے کا، ان کے دماغ میں بھی نہیں آیا۔ اور آج مسلمان بہت زور و شور سے دنیا میں ہر جگہ منایا جا رہا ہے لوگوں، آج کل لوگ کچھ نہ کچھ ایک بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں انٹرٹینمنٹ کا۔ لوگوں کو آج عبادت ہے، لوگوں کو آج سیکریفائس ہے، لوگوں کو آج روزہ ہے، لوگوں کو آج اخلاقیات ہے، شرافت ہے، یہ مشکل ہو گئی۔ لوگوں کو ناچ گانا، انٹرٹینمنٹ، کھانے، لائٹ یہ اچھے لگ رہا ہے، ٹائم پاس ہو جاتا ہے اس کے اندر، یہ لوگوں کو اچھا لگ رہا۔ عبادت کا مقصد ہی ختم ہو گیا، عبادت کا مزہ ہی ختم ہو گیا۔ عبادت یا بندے اور اللہ کے درمیان میں ہے، وہ ختم ہو گیا تعلق۔ ہر چیز سیلفی بنائی جا رہی ہے، حج کم ہو رہا، سیلفیاں زیادہ بنتے جا رہے ہیں۔ طواف میں بھی اللہ اکبر لبیک اللہم لبیک چل رہا، سیلفی۔ ایئرپورٹ سے اترتے وقت سیلفی، ایئرپورٹ پہ چڑھتے وقت سیلفی، احرام باندھتے ہوئے سیلفی۔ یہ کیا عبادتیں ہو گئی؟ چونکہ آج دنیا والے لوگ اللہ سے رشتہ توڑ لیے، اپنا شو، اپنا اسٹیٹس، دنیا داری۔ تو میلاد النبی کا بھی مسئلہ یہی ہو گیا، لوگوں کو بریانی پک رہی ہے، بیان ہو رہا ہے، لائٹ ہے، مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے، اچھا لگ رہا۔ برا کیا ہے اس کے اندر؟ برا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی وہ بدعت ہے، جو بدعت ہے وہ گمراہی ہے، جو گمراہی ہے وہ جہنم میں لے جانے والی۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تو اسی لیے میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، ایک طرف تو یہ ہے کہ ہم اجازت نہیں دیتے بدعت کی، ہم اجازت نہیں دیتے ایسی عید کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال 63 ایئرس آپ اس دنیا میں تھے، کبھی بھی اپنی برتھ ڈے سیلیبریشن نہیں کری۔ اللہ کے رسول کو اجازت بول دیتے ایک مرتبہ کہ سیلیبریٹ کرو، بولے تو زندگی بھر چلتی، نہیں بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ بھی نہیں کرے، تابعین بھی نہیں کرے۔ مسلمان سب سے پہلے یہ ایجپٹ میں اور سیریا میں شروع کرے۔ کیوں سیریا میں شروع کرے؟ کہانی ہے اس کی۔ کرسمس ہے نا، کرسمس کو یہ جو ہے نا سیریا، لبنان، فلسطین، آج کا اسرائیل، اور پہلے تو تھا نہیں، فلسطینی تھا، پھر ایجپٹ، یہ تھا کرسچنوں کی گورنمنٹ تھی۔ یہاں پہ مسلمان یہاں پہ آئے، مسلمانوں کی گورنمنٹ آئی، لیکن بہت سارے 30-40 آج بھی 25% کرسچن وہاں پہ ہے، وہ زمانے میں زیادہ ہی تھے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ کرسمس کے موقع پہ پاور اپنا بتانا، پولیٹیکل پاور بتانا، بلکہ کیا کرتے تھے؟ اب جیسا یہاں پہ آج کل جب سے جو ہے نا ہندوستان میں ہندو مسلم کی بات چل پڑی، ہندو عیدیں پورے پولیٹیکل بن گئے۔ چھوٹے چھوٹے لوگ ایسا عبادت کرتے تھے، چلے جاتے تھے، اب وہاں پہ ایم ایل اے صاحب آ رہے، ایم پی صاحب آ رہے، پورا جو ہے نا ایک آرگنائزیشن گڑبڑ، تو پوری عیدیں پولیٹیکل انداز میں بدل گئی۔ وہ لوگ بھی کرسمس کو کیا کرے؟ مسلمانوں کو اپنا پاور بتانا، بلکہ یہ وہاں پہ سیریا، فلسطین وغیرہ میں کیا کرتے تھے؟ لاکھوں لوگ جمع ہوتے تھے، 5 دن 6 دن 25 دسمبر سے فرسٹ جو ہے نا نیو ایئر تک کھانا ہو رہا، اور جو ہے نا ہارس رائڈنگ ہو رہی، اور جو ہے نا وہ شو ہو رہے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، آدمی کے شوز، ایسا بتا رہے یہ لوگ۔ تو مسلمان جو ہے نا بولے تھے بھائی اتنے پاورفل ہے، تو مسلمان ڈرنے لگے۔ مسلمانوں کو بھی اب معلوم ہے نا، ہم لوگ سنت کو بدعت سنت کا فرق سوچتے ہیں، پولیٹیکل دماغ کام کرا، بولا کہ اچھا تم لوگ 2 لاکھ جمع ہوتے ہیں، ہم لوگ بھی دیکھتے۔ اب وہ لوگ کرسمس کو جمع ہوتے تھے، اب ہم کب جمع ہونا؟ تو بولے چلو میلاد النبی شروع کرو، میلاد النبی، ہمارے نبی تمہارے نبی سے بہتر، ہمارے نبی کی برتھ ڈے ہم مناتے، تم عیسیٰ کی مناتے، ہم ہمارے نبی کی مناتے۔ اب اس کے بعد 1 مہینہ مسلمان، پولیٹکس تھی مسلمانوں کی، حکومت تھی مسلمانوں کی، کھانا فری 1 مہینے تک، چلو کوئی چھٹی، تم لوگ آؤ کھاؤ، سب جمع ہو، 10 لاکھ مسلمان، چلو ہارس رائڈنگ اور یہ اور شو، اور جو ہے نا ہتھیاروں کا شو۔ تو ایسا میلاد النبی چلے گئی، کامن ہو گئی۔ اس کے بعد ایسا ہی ہوتی، بدعت شروع ہوتی چلتی، ایسا یہاں سے شروع ہوئی تھی، اس کی یہ تاریخ ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ان لوگوں نے جو کیا وہ ایک پولیٹیکل ریزن تھا۔ ایسے میں کئی عیدیں ابھی ہندوستان میں بتا سکتا ہوں کہ مسلمان جو ہے نا، جب مسلمان گورنمنٹس تھے یہاں پہ، تو ہندوؤں کے مقابلے میں شروع کرے، یہ محرم ہے،
یہ بھی ان کے مقابلے میں یہ لوگ گنیش چوتھی کرتے تھے، چلو بھائی اپن محرم کریں گے، ہم بھی اٹھائیں گے، ہم بھی تمہارے سے بڑے بڑے جھنڈے لگائیں گے. ہاں وہ بڑے بڑے جھنڈے لے کے، ابھی تو خیر جھگڑے ہو گئے، عقل مندی آ گئی، وہ آ گئی، ورنہ 50 سال پہلے جب بھی محرم آتا تو مسلمانوں سے ہندوؤں کے جھگڑے ہر جگہ. کیا کرتے مسلمان؟ 2-2 کلومیٹر تک جو ہے نا پروسیشن نکالتے، احتجاج، اور بڑے بڑے جھنڈے لگاتے، اور جھنڈے لے کے جاتے، الیکٹرکسٹی کے وہ آتے، کیا آتے، وائرس آتے، اس کو کاٹ کے نکالو، لے کے جانا، وہ نہیں جھک سکتا، ہمارا جھنڈا نہیں جھک سکتا، تمہارے وعدہ کٹ جانا. پاور تھا، کرے. اب کرتے کرتے لڑائی جھگڑے ٹینشن ہوتے ہوتے وہ سب چیزیں اس کا جھنڈے جھکنے لگے، وہ الگ بات ہے، لیکن ایسا ہوتا ٹکر پہ. یہ سب چیزیں انسان ایسے چیزوں کے ذریعے سے بدعتیں شروع ہو جاتی جو اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو دیکھا کہ مدینہ کے لوگ ایک دن سیلیبریشن کر رہے، مذاق. تو پوچھے کیا ہے؟ بولے اللہ کے رسول آپ آنے سے پہلے، یعنی مسلمان اسلام آنے سے پہلے ہم لوگ 2 دن سال میں عید مناتے تھے. اللہ کے رسول بولے نہیں، یہ کینسل، یہ سب اسلام سے پہلے کی چیزیں غلط، چھوڑ دو. 2 دوسرے دن اللہ تعالیٰ تمہارے کو دیے، ایک ہے عید الاضحیٰ قربانی کی عید، اور دوسری ہے رمضان کی عید، عید الفطر. یہ 2 دن تمہارے کو اللہ تعالیٰ دے دیے. صحیح حدیث میں ابو داؤد کی روایت ہے. تو اس کے بعد سے مسلمان صرف 2 دن عید مناتے ہیں. کون سی 2 دن؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یہ چل کے تھوڑے دن پہلے سے ہمارے پاس ایک 25-50 سال سے شروع ہو گیا میلاد النبی. اچھا، میلاد النبی کا ایک مسئلہ ہے، وہ کیا ہے؟ مسلمان جو ہے نا ہمیشہ جو بھی عرس بول کے بولتے نا، یہ خبر کا عرس، وہ خبر کا عرس، یہ درگاہ کا عرس، وہ درگاہ کا عرس جتنے بھی ہوتے وہ موت کے دن ہوتے. پیدائش کے دن نہیں معلوم ہوتا نا کہ کون کیا بننے والا ہے، پیدائش کا ریکارڈ بھی نہیں رہتا تھا لوگوں کے پاس. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی کنفیوز ہے کہ وہ 10 کو ہے یا 11 کو ہے، 12 کو ہے، چونکہ اللہ کے رسول جب پیدا ہوئے پیغمبر بننے والے نہیں معلوم تھا. تو مسلمان جو ہے نا عرس مناتے تھے، یعنی ان کی جو ہے نا موت کا دن عرس مناتے تھے. تو یہ ربیع الاول کا نام تھا 12 وفات، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مہینہ، یہی اس کو گنتے تھے عربی اردو میں، یہی تاریخ تھی. لیکن اچانک اب کیا ہو گیا؟ میلاد النبی. چونکہ کرسچنوں کا برتھ ڈیز کامن ہو گئے، کرسچنوں کا انفلوئنس زیادہ ہو گیا، تو مسلمان ان چیزوں کو منانے لگے. تو میرے حال میرے عزیز و دوستوں اور بھائیوں، میں آپ کے سامنے جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میلاد النبی کی عید یہ ہمارے دین میں نہیں ہے. اس کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس کو کنڈم کرنا چاہیے، اس کو اندر شیئر نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے متعلق بات کرنا چاہیے. ہمارے دین میں ہر اچھی چیز، آپ کو ایک چیز اچھی لگی آپ دین میں ڈال دیے، آپ کو اچھی لگی آپ ڈال دیے. 1 لاکھ لوگ اچھی چیزیں 1 لاکھ اسلام میں ڈال دیے، پھر بعد میں اوریجنل اسلام گڑبڑ ہو جاتا نا. ہر شخص اپنی اپنی اچھی چیز اس میں اسلام میں ڈالا تو اوریجنل اسلام کہاں رہتا؟ اسلام گڑبڑا جاتا، اسلام تبدیل نہیں ہو سکتا. اسلام اللہ کے رسول نے فرمایا ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، میں زبردست برائٹ روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تم لوگوں کو، اس میں کوئی جو ہے نا اس سے دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی لیے دین میں من سن سنتا سیئتا فلہ اجرھا واجر من عمل بھا. یاد رکھو، کوئی آدمی دین میں ایسی ویسی چیز شروع کرتا تو اس پہ عمل کرنے والے جب تک عمل کرتے رہتے اس کو کیا سزا، اس کو عذاب ملتے رہتا. کیوں؟ گمراہی شروع کرا تھا، غلط چیز شروع کرا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ذرہ برابر بھی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی. آپ کو معلوم ہے احرام باندھتے ہیں ہم لوگ حج کو جانے کے لیے، عمرے کو جانے کے لیے. احرام کان سے باندھنا آپ کو معلوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگہ بتائے، مدینہ والے ذی الحلیفہ، ٹھیک ہے، اور سیریا سے نارتھ سے آنے والے قرن المنازل، اور ساؤتھ سے آنے والے یلملم. اللہ کے رسول بارڈرز بنائے، اس کو میقات بولتے. تو مدینہ کا جو میقات ہے ذی الحلیفہ مسجد نبوی سے 6 کلومیٹر دور ہے. امام مالک کے پاس ایک آدمی آیا، آ کے بولا کہ میں احرام مدینے سے مسجد نبوی سے باندھتا ہوں. احرام 6 کلومیٹر دور جا کے وہاں سے کیا باندھنے کا، مسجد نبوی سے باندھ کے نکل جاتا ہوں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بولے مت کر. بولے کیوں؟ بولے کہ مجھے ڈر ہے کہ تو فتنے میں پڑ جائیں گا. فتنے کا مطلب تیرا ایمان، تیرا عمل، تیری عبادت سب گڑبڑ جاتی، تیرا ایمان گڑبڑا جاتا. تو آدمی بولا
امیال ازیدھا مل فتنۃ علیہا، 4-6 میل ہے، 4-6 میل پہلے میں احرام باندھ لے رہا ہوں، اس میں کیا فتنہ ہے امام صاحب؟ بولے کہ اس سے بڑھ کے فتنہ کیا ہے کہ تو یہ سمجھ رہا کہ تو کوئی چیز بہتر کر رہا جو کہ اللہ کے رسول اور صحابہ نہیں کرے تھے، اس سے بڑے فتنہ کیا چاہیے؟ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کہاں سے باندھے تھے؟ ذی الحلیفہ سے. تو سمجھ رہا تھا 4 کلومیٹر پہلے مان لیں گے تو زیادہ ثواب ہوتا، یا تو یہ سمجھ رہا کہ یہاں سے باندھ لیے تو مسجد نبی اچھی جگہ وہاں سے باندھے تو اچھا ہوتا؟ نہیں، جو اللہ کے رسول نے جو کہہ دیا وہی سنت ہے، وہی دین ہے. 4 کلومیٹر پہلے باندھے تو فتنہ شروع ہو جاتا. انسان یہ سمجھتا کہ میں بہتر کر رہا ہوں، بہتر نہیں ہو سکتا. انسان یہ سمجھتا کہ میں صحابہ سے، اللہ کے رسول سے زیادہ اچھا کام کر رہا ہوں، محنت کا کام کر رہا ہوں، وہ سب چیزیں یہ فتنے کا دروازہ ہے، یہ بند کر دو. تو اسی لیے میرے عزیز دوستو اور بھائیوں، ہر چیز سنت کے مطابق ہو تبھی اللہ تعالیٰ کو قبول ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو. اللہ کے رسول سے محبت کے بغیر ایمان نہیں مکمل ہوتا. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ. قل ان کان آباؤکم تمہارے باپ دادا، وابناؤکم تمہاری اعلی اولاد، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارا خاندان قبیلہ، وتجارة تمہاری تجارتیں، تمہارے گھر، یہ تم کو اللہ اور رسول اللہ سے اگر زیادہ پسندیدہ، زیادہ محبوب ہیں جہاد سے، تو پھر تم پہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے. تو اللہ رسول اللہ کی محبت نہ باپ سے، نہ ماں سے، نہ خاندان سے، نہ قبیلے سے، نہ تجارتوں سے، کسی سے بھی کم نہیں ہو سکتی، سب سے زیادہ ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہونا. ثلاث وجد بہن حلاوت من کان فی وجد بہن حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. ایمان کا مزہ ان کو آتا جن کے پاس اللہ رسول دنیا سے زیادہ محبوب ہوتے، سب سے زیادہ محبوب ہوتے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ولدہ والناس اجمعین. مومن نہیں ہو سکتا ایک بندہ جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ، بچوں سے، اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ جو ہے نا ہمارا اللہ کے رسول سے تعلق ہے. لیکن وہ تعلق، وہ محبت بتانا کیسا؟ دعوتیں کر کے نہیں، لائٹیں لگا کے نہیں، مولود درود زور زور سے جو ہے نا مائکوں میں پڑھ کے، یہ محبت نہیں ہے. محبت اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے سے ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ بولے کہ ذاک یوم ولدت فی، یہ دن میں پیدا ہوا. وذاک یوم انزل فی، اسی دن میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئی، پیغمبر بنایا گیا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکر کے طور پہ کہ آپ کی پیدائش کا دن بھی ہے اور آپ کے پیغمبر بنانے کا دن ہے، شکر کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. اور ایک حدیث میں ہے پیر اور جمعرات کو اللہ کے پاس اعمال پیش کیے جاتے. وَإِنِّي أُحِبُّ أَن تُعْرَضَ أَعْمَالِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے پاس ایسا پیش کیے جائے کہ میں روزے کی حالت پہ رہوں. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کا تقاضا، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنتوں پہ عمل کیا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے اور یہ سنتوں کو لوگوں تک پہنچایا جائے. آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم لوگ لوگوں کو پہنچانا بھول گئے. جو نبی نے ہم کو تعلیم دی، جو نبی نے ہم کو دین دیا، وہ آج ہم پہنچانا چھوڑ دیے. بلکہ حد تو یہ ہو گئی کہ اپنی اولاد کو مسلمان نہیں بنا رہے ہیں. باپ حافظ ہے، دیندار ہے، باپ جو ہے نا مسجدوں کا ذمہ دار ہے، سوشل کام میں، اولاد کو نہیں سکھا پا رہا ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی. ہمارا فرض اولاد کے اوپر تو فرض ہے ہی، لیکن ہماری سوسائٹی ہے، ہماری بستی ہے، یہ کام ہم لوگ چھوڑ دیے. اسی لیے قرآن حدیث کے عمل کرنے والے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں، پھیل نہیں رہے ہیں. کیوں؟ ہم لوگ پھیلانے کا کام بھول گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اگر خاموش بیٹھ جاتے تو مکے کا بادشاہ بنا دیتے. اللہ کے رسول بولے نہیں، میں انسانیت کو پہنچانا ہے مجھے. اللہ کے رسول مدینہ چلے گئے لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 1,24,000 سے زیادہ صحابہ تھے اللہ کے رسول جب حج کر رہے تھے. لیکن ان کی خبریں دیکھیں گے مکے میں مدینے میں 100-200 سے بھی زیادہ خبریں نہیں ہیں. 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کی خبریں کہاں ہیں؟ لبنان میں ہیں، فلسطین میں، یورپ میں ہیں، کیپرس میں ہیں، قبرص میں، قسطنطین پہ. وہاں پہ جا کے وہ لوگ جو ہے نا حملہ کرے تھے، جنگ ہوئی تھی. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی خبر وہاں پہ ہے کیپرس میں. آذربائیجان، تاجکستان، پاکستان، انڈیا، ساؤتھ تمل ناڈو کے قریب تک بھی جو ہے نا صحابہ کی خبریں ملتی ہیں ہم لوگوں کو. وہاں پہ کیوں، کس لیے نکلے تھے یہ لوگ؟ اللہ کے رسول بولے جاؤ میری سنت کو، میرے دین کو پہنچا دو. گاؤں گاؤں گلی گلی یہ لوگ نکلے تھے دین پہنچانے کے لیے. میرے عزیزو، ہمارے دین کی حفاظت یہ ہے کہ سنت پہ ہم بھی عمل کریں اور لوگوں کو برابر پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں. اور وہ پہنچانے کا طریقہ یہ بھی ایک ہے کہ مسجدوں میں ہمارے بچے صبح میں آئیں، شام میں آئیں، یہاں سیکھیں، ادب سیکھیں، اخلاق سیکھیں، دین سیکھیں، نماز، روزہ، طہارت کے مسائل سیکھنا ہے، دین سیکھنا اور وہ اس پہ عمل کرنے کے لائق بننا. مسجدوں میں سیٹرڈے سنڈیز کے پروگرام، اس کے لیے پلان کرنا، لوگوں کو، بچوں کو تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے. آج کل ہمارے بچے سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت دور چلے جا رہے ہیں دین سے. یہ ہماری سوسائٹی کے ذمہ داروں کا، ہمارا اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کے لیے کوئی ایک حل نکالیں تاکہ ہمارے بچے سچے مسلمان رہیں اور آئندہ آنے والی نسلیں بھی مسلمان رہیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.